सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई शख्स नमाज पढ़ा ले रहा है लेकिन खुतबा नहीं दे पाता तो खुतबा को वो छोड़ सकता है, तर्क कर सकता है। जिस तरह हम 2 रकात नमाज कोई भी अदा करते हैं उसी तरह ये नमाज अदा होगी। फ़र्क सिर्फ 6 ज़ायद तकबीरों का है। कम से कम 3 आदमी का होना ज़रूरी है इमाम के अलावा, तो बग़ैर खुतबा के भी ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज हो जाती है। ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की नमाज मर्दों पे वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है। जुमे की नमाज औरतों पे फ़र्ज़ नहीं है, औरतों पे ज़ुहर की नमाज फ़र्द है। ईद के लिए या ईद की नमाज के लिए नए कपड़े ज़रूरी नहीं हैं। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, खासकर मस्जिदें भी। इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं। लोगों के आगे अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे तो कैसे, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद है और ईद के इस मौके पर मस्जिद में नमाजें होनी थी लेकिन मस्जिदें बंद हैं। इसलिए ये अपील की गई है कि सभी लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें। हालांकि सवाल सबसे बड़ा ये है कि लोग अगर घरों में नमाज पढ़ें तो उसका सही तरीका क्या है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद अली नदवी मौजूद हैं, जो कि आलिया इरफानिया मदरसे के उस्ताद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब सही तरीका नमाज का क्या है जिससे एक इंसान अपने घर में ही रहकर उस ईद की नमाज को मुकम्मल कर सके, जिसे खुदा कबूल करे। मौलाना साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फैक्टर इंडिया पर। जी मौलाना साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, ईद सर पे आ चुकी है, मस्जिदें बंद हैं, तो मौलाना साहब लोग नमाज कैसे अदा करेंगे? ईद की नमाज जैसे लोगों से बोल दिया गया है कि लोग अपने घर में ईद की नमाज अदा करें, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ईद की नमाज होनी कैसे है, पढ़नी कैसे है। तो इस तरह के कई सवालात हैं आज हमारे दर्शकों के जहन में, करोड़ों मुसलमानों के जहन में। तो मौलाना साहब इसका सही तरीका बताएं और ज़रा रोशनी डालें कि लोग ईद की नमाज घर में पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं तो उनके लिए क्या क्या हालात होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाई, इस वक्त पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सूरत है और यकीनी तौर पर 2 दिन या 3 दिन के बाद ईद उल फ़ित्र का मौका है और उस मौके पर हर मुसलमान जो आक़िल व बालिग़ है, मर्द है, वो 2 रकात नमाज बतौर शुक्र जो वाजिब है उसे अदा करता है। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से लोग जिस तरह पहले ईदगाह में, मस्जिदों में जमा होकर खुशी खुशी नमाज अदा करते थे, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा शरई लिहाज से हर शख्स जो ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करना चाहता है उसे चाहिए कि वो जिस तरह जुमे की नमाज मस्जिद में अदा कर रहे थे, मसलन मस्जिद में 4 या 5 आदमी जो मस्जिद के अंदर मौजूद थे वो वहाँ जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, बाकी लोग अपने घरों पर जमा होकर जो घर के फ़र्द हैं वो जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे। ईद उल फ़ित्र की नमाज भी इसी तरह अदा की जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ कि ईद उल फ़ित्र की नमाज हम कहाँ और किस तरह अदा करें। तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि मस्जिद में जो 4-5 आदमी रहते हैं वो वहाँ ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों पे अदा करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, यह हमारे लिए ज़रूरी भी है। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ईद उल फ़ित्र की नमाज हम घर पर किस तरह और कैसे अदा करेंगे। ईद उल फ़ित्र की नमाज के लिए इमाम के अलावा
کم از کم 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی گھر میں 4 آدمی ہیں جو عید الفطر کی نماز کوئی ان میں سے ایک شخص پڑھا سکتا ہے تو وہ عید الفطر کی نماز پڑھائے۔ عید الفطر کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، لہذا کوئی شخص نماز پڑھا لے رہا ہے لیکن خطبہ نہیں دے پاتا تو خطبہ کو وہ چھوڑ سکتا ہے، ترک کر سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھا پا رہا ہے اور خطبہ بھی نہیں دے سکتا، گھر کے اندر صرف ایک فرد ہے یا 2 فرد ہے، تو ایسی صورت میں وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اشراق کی نیت کریں گے، 2 رکعت کر کے وہ نماز کو ادا کریں گے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ عید الفطر کی نماز ہم کس طرح ادا کریں گے۔ جس طرح ہم 2 رکعت نماز کوئی بھی ادا کرتے ہیں اسی طرح یہ نماز ادا ہوگی، فرق صرف 6 زائد تکبیروں کا ہے۔ اب دیکھیے طریقہ کیا ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ میں نے عرض کیا کم سے کم 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے امام کے علاوہ، تو ہم عید الفطر کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، چھوڑنا نہیں ہے۔ باندھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے، خواہ چھوٹی سورت ہو یا بڑی سورت ہو، وہ سورت ہم پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ جس طرح ہم عام نماز میں رکوع کرتے ہیں اسی طرح رکوع کریں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر 2 سجدے کریں گے۔ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھیے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر چھوڑ دیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ یہ 3 مرتبہ ایسا کرنا ہے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ سجدے کے بعد بیٹھیں گے۔ جس طرح ہم التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں گے اور دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ مولانا صاحب، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس خطبے کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اگر کوئی شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ نہیں دے سکتا ہے، اسے یاد نہیں ہے یا اس کے پاس کتاب میسر نہیں ہے، تو بغیر خطبہ کے بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور سب ایک اہم سوال ہے، جیسے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت ہونا چاہیے، اس جماعت کے لیے 4 لوگ مسٹ ہیں، ایک امام اور 3 ان کے پیچھے۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر کسی فیملی میں 4 لوگ ہیں ہی نہیں، صرف 2 ہی مرد ہیں، تو ان کی نماز وہ کیسے، آخر عید کی یا عید الاضحیٰ کی نماز وہ کیسے پڑھ پائیں گے؟ اس پہ تھوڑا سا آپ جانکاری دیں۔ اب جس گھر میں
4-5 لوگ ہیں اور ان میں سے کوئی شخص عید الفطر کی نماز پڑھا سکتا ہے تو وہ بے شک عید الفطر کی نماز ادا کرے، لیکن 4-5 لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عید الفطر کی نماز پڑھا سکتا ہے، یا 2 ہی لوگ ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں وہ شخص الگ الگ ہو کر انفرادی طور پر اشراق کی نماز پڑھیں گے۔ اشراق کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں گے۔ اشراق کی نماز جو ہے وہ نفل نماز ہے، اس کی نیت جیسے ہم عام طور پر اشراق کی نماز کی نیت کرتے ہیں، مثلا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق کی، اتنی بات کہہ لیں گے اور اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، بقیہ جس طرح نماز ادا کرتے ہیں اس طرح نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اور صاحب جیسے کہ ایک بہت اہم سوال ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر مان لیجئے کسی گھر میں 2 مرد ہیں اور باقی 2 یا 3 عورتیں ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی اس جماعت میں شامل ہو کر اس نماز کو مکمل یا اس جماعت کو مکمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے، لہذا 2 مرد ہے اور باقی 2-3 عورتوں کو اگر وہ شامل کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نماز عورتوں پر واجب یعنی ضروری ہے ہی نہیں۔ جس طرح جمعے کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے، عورتوں پہ ظہر کی نماز فرض ہے، جمعے کی نماز مردوں پر فرض ہے، اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ پوری دنیا اس وقت کورونا جیسی مہاماری سے جوجھ رہی ہے جس میں کئی لاکھ لوگ اب تک دم توڑ چکے ہیں۔ ایسے حالات میں عید سر پر آ چکی ہے، بازار کھل چکے ہیں اور بازار گلزار ہیں، لوگ اب شاپنگ کرنے کے لیے اتر رہے ہیں، نئے نئے کپڑے خرید رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نئے کپڑوں پر ہی نماز جائز ہے یا عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ کیا مولانا صاحب عید منانے کے لیے نئے کپڑے ضروری ہیں؟ دیکھیے، عید کے لیے یا عید کی نماز کے لیے نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں، بلکہ بہتر سے بہتر جو کپڑا میسر ہو اس کپڑے کو زیبتن کرنا، اس کپڑے کو پہننا یہ سنت ہے۔ اب بہتر کپڑے میں نیا کپڑا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، جو بھی کپڑا ہے اس کو صاف کر لے اور قاعدے سے اسے پہنے۔ تو یہ تھے مولانا محمد ساجد علی ندوی صاحب، جنہوں نے عید کے مسئلے پر بہت بہتر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ گھر میں آپ کیسے عید الفطر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، کس طرح نیت باندھنی ہے، کس طرح خطبہ دینا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عید کی نماز یا عید منانے کے لیے نئے کپڑوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے کسی بہتر کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسی میں عید منا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ عید میں خریداری کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ انہی پیسوں کو غریب اور ضرورت مندوں کو دیں تاکہ وہ بھی کچھ کھا سکیں۔ کیمرہ پرسن دیپک گپتا کے ساتھ محمد آصف دلال، نیوز فیکٹر انڈیا، لکھنؤ۔